السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ ناظرین، جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، مختلف ڈشز بناتے ہیں، جیسا مہمان ویسی تیاریاں کرتے ہیں، اور جو دل کے زیادہ قریب ہو اس کے لیے زیادہ تیاریاں کرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے جو وہ ہماری مغفرت کروانے کے لیے آ رہا ہے، ہماری بخشش کرنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں ہم پر لٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو ہمیں اب اس کی تیاریاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناظرین، اللہ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنی میں تیاریاں کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان المبارک اللہ کا احسان ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میری امت کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان المبارک کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ اے اللہ ہمیں سارا سال رمضان عطا کر۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو وہ رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص انہیں عطا نہ فرماتا۔ معلوم ہوا کہ یہ رمضان ہماری مغفرت کے لیے آ رہا ہے، ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے عذاب سے دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور ہمیں عبادت گزار بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی شاپ پر اگر کوئی ڈسکاؤنٹ ہو، کوئی چیز سستی مل رہی ہو تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لیکن رمضان تو ایک ایسی اسکیم لے کے آتا ہے، ایسا ڈسکاؤنٹ لے کے آتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب بڑھا کر 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکی عطا کی جاتی ہے، ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اتنا بابرکت والا مہینہ ہے، لیکن خاص بات ناظرین، ہمیں اس مہینے میں نیک کام کر کے جس طرح ثواب کمانا ہے، اسی طرح گناہوں سے بچ کر کے ہمیں عذاب سے بھی بچنا ہے۔ ناظرین، یہ اسی طرح ہے جیسا کہ کوئی شخص مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے، یہ کتنی بدنصیبی ہے۔ اگر کوئی شخص حرم شریف کے اندر جا کر گناہ کرے تو یہ کتنا برا ہے۔ اسی طرح کوئی رمضان کے اندر گناہ کرتا ہے، یہ اسی طرح ہے۔ اگر رمضان کے اندر تمہاری مغفرت نہ ہوئی تو کس مہینے میں مغفرت ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو افسوس ہے، جب اس کی رمضان کے مہینے میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کون سے مہینے میں مغفرت ہوگی؟ ناظرین، اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، نیک کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزرتے ہیں، اس قبر پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ قبر والا قبر کے اندر سے حضرت علی سے کہتا ہے، ہے علی، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حضرت علی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، علی ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو، یہ وہ ہے کہ جو دن میں تو روزہ رکھتا تھا لیکن رات میں گناہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تو وہ شخص تھا، اس کی قبر پر عذاب ہو رہا تھا جو دن کو تو روزہ رکھتا لیکن رات کو گناہ کرتا۔ لیکن وہ لوگ جو نہ تو روزہ رکھتے ہیں، نہ تو عبادات کرتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اس مہینے کا خوب ادب کر کے اس مہینے میں خوب اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کی 29ویں تاریخ کو آپ اپنی چھتوں پر چڑھ کر چاند دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ فیس بک پر یا واٹس ایپ پر آپ نے دیکھ لیا کہ چاند نظر آ گیا، آپ کو خود کو چھتوں پر چڑھ کر چاند دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رمضان سے پہلے کھڑے ہو کر چھتوں پر وہ چاند دیکھا کرتے تھے۔ چاند دیکھنا یہ میرے حضور کی سنت ہے، اور چاند دیکھ کر دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ ناظرین، تو اس مہینے میں ہمیں خوب عبادت و ریاضت کرنے کی ضرورت ہے، نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رمضان کا خوب استقبال کرنے کی، اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور ملتے ہیں اسی طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔